سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک دھمکی دے رہے ایران کو، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ سعودی عرب میں 6 امریکن جہاز کھڑے تھے، وہ تباہ کیے ہیں ایران نے۔ کیا دیکھتے آنے والے دنوں میں زیادہ کوئی مسائل یہاں پہ جنم لیں گے؟ دیکھیں، سعودی عرب اور یو اے ای ان دونوں نے اپنے اڈے دینے کا نہ دینے کا جو اعلان کیا تھا کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب ایران کو یقین دلایا تھا کہ ہمارے اڈے امریکہ استعمال نہیں کرے گا، کہ ہم نے امریکہ کو منع کر دیا اپنے اڈے استعمال کرنے سے۔ اس میں حقیقت میں وزن یہ بھی لگتا ہے کہ اب قبرص جو ہے، جہاں پہ آپ کی برطانیہ جو ہے، برطانیہ کا کوئی اڈا ہے اس ایریا کے اندر، وہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں سے اب زیادہ حملے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ یو اے ای اور سعودی عرب سے کوئی نئے حملوں کی ایسی اطلاعات پڑھنے کو یا مگر سننے کو موجود نہیں ہے کہ بھی وہاں سے بھی حملے کیے جا رہے ہوں۔ ہاں، البتہ جہاں سے حملے ہو رہے ہیں وہاں پر ایران یقیناً جوابی حملے جو ہے ان ممالک کو کر رہا ہے۔ ابھی بھی انہوں نے عراق کے اندر ان کا ڈیفینس سسٹم جو تھا وہ تباہ کیا ہے خلاف کو۔ تو اس لیے ایران اور جو سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ جو ہے، اب نظر یہ آتا ہے بظاہر، کیونکہ امریکہ کی طرف سے حملوں میں جو کمی آئی ہے اس سے بھی یہی نظر آتا ہے کہ ہاں وہاں سے حملے وغیرہ جو ہے کم ہو گئے یا نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے امریکہ اس شدت کے ساتھ پہلے حملے کر رہا تھا، اب اس شدت سے فضائی حملے نہیں کر رہا۔ ہاں صاحب، ایک طرف تو امریکہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ حملے نہیں کر رہا، دوسری طرف یہ بھی اطلاع ہے کہ بڑی تعداد میں فوج وہاں پہ پہنچائی جا رہی ہے مختلف جگہ پہ، اور کوئی بحری یہ زمینی حملہ ہے وہ بھی کیا جائے گا، اور جو بڑے پاورفل طیارے ہیں وہ بھی رواں دواں ہیں اس جنگ کے لیے استعمال کرنے کے لیے امریکہ کرنے والا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ امریکہ حملے نہیں کر رہا، میں نے کہا کام کر دیا ہے پہلے کی نسبت۔ ایران کی طرف سے بھی جوابی حملے کم ہو گئے اور امریکہ کی طرف سے بھی حملے کم ہو گئے۔ امریکہ نے کل رات جو وہ کہتا ہے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی جزیرہ تھا جہاں پر اس کا تمام امریکی حدود جو فوجی حدود تھے وہ ہم نے وہاں ختم کر دی ہے، جبکہ ایران کا کلیم یہ ہے کہ وہ فوجی حدود وہاں نہیں ہے بلکہ صرف تیل کی انسٹالیشن وغیرہ وہاں پر موجود تھی۔ جب بھی امریکہ نے دعویٰ کیا اس میں میرے ساتھ بتایا کہ ہم نے پرانی جگہ کیا کیا تباہ کیا، اس جزیرے کے بارے میں صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم نے وہاں پہ تمام فوجی حدود جو ختم کر دیے، یہ کافی نہیں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ اعلان کرتا کہ ہاں ہم نے اتنے تیار تباہ کیے، یہ اتنی فوجی گاڑیاں تباہ کی ہے، کوئی ایسا کوئی اعلان امریکہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ابھی تک دیکھیں 2 ہفتے گزر گئے ہیں، جنگ میں دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کھڑی کی ہے، مطلب جنگ کی شدت میں شاید آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہو، لیکن دونوں پارٹیاں ابھی جنگ بند مطلب ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے یا صلح صفائی کی طرف آنے کے لیے یا کسی جنگ بندی کی بات کرنے کے لیے نہیں آ رہی دونوں پارٹیاں۔ امریکن پالیسی یہی ہے ٹرمپ کی کہ وہ ایسے اعلان کر دیتا ہے تاکہ دہشت پھیلائی جائے اور لوگوں کو مروب کیا جائے۔ یہ اس کی وجہ سے اب بھی اس نے یہی کہا ہے کہ بھائی آپ جو کچھ ایران میں بچ گیا ہے اس کو مزید بچا لو، نہیں تو ہم اس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ہم نئی شدت سے حملے شروع کرنے لگے ہیں، ہم نئے فوجی لے کر وہاں آ رہے ہیں۔ اس قسم کے بیانات وہ فوجی جو فوج کی تیاری ہوتی ہے ان کی اس کا حصہ ہوتی ہے اس قسم کی گفتگو کرنا۔ بظاہر تو اب جنگ میں وہ شدت نظر نہیں آتی ہے امریکہ کی طرف سے بھی، جس میں ہم کہیں کہ ہاں، البتہ جو ان کا مقصد تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابھی تک امریکہ ایران کے اندر لوگوں کو توڑا نہیں جا سکا، لوگ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے۔ القدس جو یہ دن مناتے ہیں ایرانی، ہر جو لاسٹ فرائیڈے جو جمعے کو ہوتا ہے وہ اسرائیل کے 1979 سے شروع ہوا تھا، جس میں وہ ایران کے اور اسرائیل کے فلسطینیوں کے ساتھ اپنی محبت کا یا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ اسی طرح منایا گیا ہے۔ کل آزاد جو تصویر آئی ہے ہزارہ لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود تو بیماری کا بھی خطرہ ہے، بیماری ہوتی بھی ہے
انہوں نے کوشش کی ہے، نٹ ایران نے، اسرائیل نے، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایران کے لوگوں کو دوبارہ ابھارا جائے کہ آپ اس حکومت کو ختم کرو، یہ آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کی پسندیدہ حکومت اس کو لگنی چاہیے. بات رہی ہے، ایسی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی تصویریں اسرائیل نے کہاں سے لی انہوں نے، لیکن بعد انہوں نے نیٹ پر جاری کی ہے، جس کے جواب میں پاکستان انقلاب نے کہا ہے کہ بھئی ہم جو بھی اس وقت جنگ کی صورتحال کے اندر ہمارے خلاف یا موجودہ رویوں کے خلاف کوئی بھی سڑکوں پر نکلے گا یا کوشش کرے گا، اس کے ساتھ ہم سختی کے ساتھ نپٹیں گے، اس میں ہم حالت جنگ میں ہے. تو بہرحال دونوں طرف کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک جو مین مقصد تھا امریکہ کا یا اسرائیل کا وہ ان کو حاصل نہیں ہوا، اور وہ وہاں کی حکومت کو، ملاؤں کی حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ جو نئے ان کے سپریم لیڈر ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے امریکہ نے انعام بھی رکھا ہے، کروڑوں ڈالر کا اعلان کر دیا کہ جو بھی ان کی انفارمیشن دے گا، تو یہ بھی طریقہ آزمایا جا رہا ہے. اس میں کامیاب ہوگا امریکہ؟ دیکھیے پاسداران انقلاب کے 11 لیڈروں کو روکا ہے، بشمول نئے سپریم لیڈر کے، کہ بھائی ان کے 1 کروڑ کا یہ ڈالر جو ہے وہ انعام دیا جائے گا. بھارت کو جاسوسی تو کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی مزید ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی قیادت کو ختم کرنے کے لیے. یہ جنگی جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ لوگ سلوک کرتے ہیں. اب یہ تو ایران کے لوگوں پر ہے کہ آیا وہ، جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک پاسداران انقلاب کا جو کمانڈر تھا اس کو گرفتار کیا ہے، اس پہ شک ہوا تھا، اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی بڑا جگہ تلاش کرنے میں یا پاسداران انقلاب کی جو لیڈرشپ ہے موجودہ حکومت کی، ان کو تلاش کرنے میں اسرائیل جو ہے وہ ناکام رہا ہے. اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی کمانڈر تھا، یہ ساری انفارمیشن وغیرہ دے رہا تھا، اور اس کے بعد سے کوئی نیا ایسا صورتحال سامنے نہیں آئی جس سے پتہ لگا ہو کہ یہ جاسوسی کے الزام میں، مطلب جاسوسی کے طور پر نئے کمانڈر کو جو ہے وہ ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے پاسداران کے یا قیادت کے. تو اس لیے بارہ وہ نئی کوششیں کر رہے ہوئے کہ جو نئی قیادت آئی ہے ان تک ہماری اپروچ ہو اور ہم ان کو ہلاک کر سکیں. اچھا، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ غدار اگر پکڑا جائے، ظاہر اب اسے موت کی سزا ہوگی وہاں پہ اگر ثابت ہو جاتا ہے. اور لالچ میں آ کے یہ شروع سے ایک، اگر اسلامی تاریخ بھی پڑھیں، پرانی جنگیں بھی دیکھیں، تو لالچ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے قبضہ کر لیا تو اقتدار میں آ کے آپ کو یہ نام و کرام دیں گے. اور یہ بھی جو لالچ دیا جا رہا ہے، پیسے پوسے کسی کو بھی نہیں ملنے، اپنے لیے رسک پیدا کرنا ہے، اپنی فیملی کے لیے. اتنا آسان نہیں ہے کہ اتنی بڑی جنگ میں آپ 1 کروڑ ڈالر لے کے وہاں سے نکل جائے. خاصا اسرائیل میں بڑی تباہی مچی ہوئی ہے، اور وہاں پہ اس وقت جو اسرائیلی ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے خلاف باہر نکلے ہیں کئی جگہ پہ، اور وہ کہہ رہے جی یہ جو ظلم ہے یہ بند کیا جائے. دیکھیں ایران کے اندر تو یونائٹڈ نیشن نے خبر جاری کر دی ہے کہ بھائی 22,000 بلڈنگ جو ہے وہ گری ہے اس جنگ کے دوران، 2,000 سے اوپر آپ کے ہلاک ہوئے. لیکن اسرائیل کے بارے میں ابھی تک یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں انہوں نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن ایسی ویڈیوز باہر آئی ہے جن سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ اسرائیل کے اندر بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور بلڈنگیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہوئی ہے. حسب کیا وجہ ہے ابھی تک یہ افواہیں چل رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم یا تو مر گئے ہیں، اور جو کل انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا شو کیا، لوگ اس پہ اعتماد نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے جناب یہ جعلی ہے سلسلہ. دیکھیں اگر ابھی تک تو جو انفارمیشن آپ نے بتائی ہے ویسے ہی انٹرنیشنل پریس دکھا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی مطلب جو بڑی ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، ان میں سے کسی ایسی بڑی نیوز ایجنسی نے خبر جاری نہیں کی کہ بھائی وہ ہلاک ہو گیا ہے وزیر اعظم. اس لیے ابھی تک تو ہم ان کو سوشل میڈیا کے افواہ سے سمجھ کریں گے جب تک وہ بڑی ایجنسی اس کو کنفرم نہ کر دیں، جب خود اسرائیل کی حکومت کنفرم نہ کر دیں. اتنی افواہیں چلنے کے باوجود وہ کیوں نہیں سامنے آ کے بتاتا کہ میں زندہ ہوں بھی، یہ ادھر ہوں میں، اور جنگ میں ذرا بندہ میدان میں آئے، شیر بن کے آئے. اب یہ کیا ہوا کہ گیدڑوں کی طرح وہ بھی چھپ رہا ہے؟ ایک تو انہوں نے حملہ کیا، جتنی تباہی ہوئی ہے اسرائیل کے اندر بلڈنگیں گری ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہ ان کو بھی اپنی حفاظت، جو ان کی قیادت ہے اس کو بھی اپنی حفاظت کرتی ہے.
تو اس لیے وہ سامنے نہیں آ رہے ہوئے تو بھی جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے اس کے اندر اب مطلب فائر کرنا یا مارنا میزائل کرنا زیادہ آسان ہوگا. شاید اس لیے سامنے نہ آ رہے ہوں کہ بھائی جو خالی کوئی تو نہیں, پوری پوری حکومت تھی. اس وجہ سے ممکن ہے کہ بہت زیادہ ان کے بہت زیادہ حکومت کے کارندے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہوں, اس لیے وہ زیادہ کو بچا رہے ہوں. ہر امکان موجود ہوتا ہے جب کے. اسلام آباد میں کل کیا ہوا, کوئی ہے آپ کے پاس اطلاع؟ اسلام آباد میں جی کل ایئرپورٹ پتہ چلا تھا بند کر دیا گیا, پھر 2 ڈرون کی خبر آئی. افغانستان نے ڈرون حملہ کیا تھا 3 جگہوں پر, راولپنڈی, کوہاٹ اور کوئٹہ کے اندر. تو افغانی ڈرون آئے تھے جن کو گرا لیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ بھائی اسلام آباد کا ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہو, یہ سارے ایئرپورٹ بند کر دیے ہوں کچھ وقت کے لیے. لیکن یہ کہ اس میں ڈرون اندر تک باہر لا گئے تھے. کوئٹہ کے اندر 2 شہریوں کا ہلاک ہونا, کہ ملبہ گرایا اس سے وہ ہلاک ہوئے, یا کوہاٹ کے اندر یا راولپنڈی کے اندر ایک ہی کا شہری کا زخمی ہونا بتاتا ہے کہ ڈرون اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے لیکن پاکستان کی حدود میں داخل یقیناً ہو گئے. مزید اس طرح کے ڈرون بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی تو باہر انہوں نے آغاز کیا ہے, اگر ان کے پاس ہوں گے تو یقیناً وہ اب آزمائیں گے ان کو. یا جب حالت جنگ میں ہے, جو کچھ ہم نے قطار کے اندر ان کی مدیہ بیٹ کیا کل, اس کے بعد یقیناً وہ بھی اپنا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. اور ڈرون سے کیونکہ ان کے پاس فضائیت تو ہے نہیں, تو ایک ڈرون ہی رہ گیا ان کے پاس. اگر انہوں نے کچھ بنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے کہیں سے حاصل کر لی ہے, انہیں سے وہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. کہاں سے حاصل کر لی ہے؟ کوئی انڈیا نے مدد کی؟ اب یہ تو کوئی نہیں بتایا کرتا کہ ہم نے کہا کہ حاصل کر لی, ہم لوگ خود کروا لیے. لیکن باقی چیزیں تو ثابت ہو گیا ان کے پاس ہے, اور ان کے بھی دنیا میں ہمدرد موجود ہے. تو خالی آپ ہی کے ساتھ نہیں, ان کے ساتھ ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمن بھی ہوتے ہیں, ہمدرد بھی ہوتے ہیں. کہیں سے کہتے انہوں نے حاصل کر لیے ہوئے. لیکن بہرحال جب سے چین اس میں معاملے میں ایز اے سالس کردار ادا کر رہا ہے, اس کے بعد سے تو کچھ کمی آئی تھی پاکستان کے حملوں میں بھی, افغانستان کے ساتھ لڑائی کے اندر بھی. لیکن کل رات سے پھر یہ دوبارہ معاملہ جو ہے گرم ہو گیا. ہاں سر, چین اگر کوشش کر رہا ہے تو امریکہ کو بھی تو خوش کرنا کہ نہیں کرنا؟ کس معاملے میں؟ یہ افغانستان کے معاملے میں امریکہ بہادر بھی تو ظاہر ہے, اسے بھی تو خوش کرنا پاکستان نے. کیا خیال ہے؟ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ نے ٹارگٹ دے دیا ہوا ہے ہماری سازش کو, بلگرام ایئرپورٹ والا, اور وہ اس طرف سے ہزار ہوا کہ یہی ہمیں لے کے دیں گے. تو اب خود افغانستان کے اندر وہ اس وقت ٹانگ نہیں اڑا رہا, جہاں ٹانگ پھنسا بیٹھا ہے ایران سے, وہیں سے وہ نکلا ہے. حقیقت پہ کافی بڑی بات ہے. پاکستان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ نے یہ معاملہ جو ہے کس طرح میرے کنٹرول میں لانا ہے. خان صاحب, انڈین پارلیمنٹ میں بڑی آواز اٹھی ہے مودی کے خلاف. انہوں نے کہا آپ اسرائیل کے ساتھ ملیں, انہوں نے بچے مار دیے, وہ ظلم کر رہا ہے. لیکن پارلیمنٹ کے اکثر لوگ جو ہے میں نے سنا وہ بڑے ناراض تھے. کیا دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی انڈیا ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے, تو یہ مودی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, انڈیا کے اندر بھارت جمہوریت ہے, وہاں آپ بات کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی کھل کر بات کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اپوزیشن ہے تو بہانا چاہیے تھا اپوزیشن کو اپنے جو بھی برسر اقتدار حکومت ہو اس کے خلاف. تو اس لحاظ سے وہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کا رزلٹ وغیرہ نکلے گا کچھ نہیں. اچھا خان صاحب, سیاسی لڑائی ہے اور وہ سیاسی لڑائی تک ہی محدود رہے گی. اپنے گورنر صاحب بدل دیے ہیں وہاں پہ سندھ میں, اور جن کو لگایا ہے ان کی ویڈیو چل رہی ہے, وہ فوج کے خلاف بولتے رہے. انہوں نے کہا جی 1 انچ زمین دے دی, 8 لاکھ فوج ہے, اور ان کی تقریریں اب سوشل میڈیا پہ چل رہی. تو اس طرح کے بندے کیوں لے کے آتے اوپر؟ دیکھیں, انہوں نے مسلم لیگ نے اپنا بنا لے کے آنا تھا. اب کراچی کے اندر تو کوئی مسلم لیگ کی اور ہے کوئی, وہ بادشاہ صاحب تھے, بہت علی شاہ ان کو ناراض کر بیٹھے ہوئے عرصے سے. اب وہ خاموش ہے, ویسے عمر بھی نہیں رہی کرنے کی. اور یہ پہلے تو یہ کوئی مسلم لیگ چھوڑ گئے تھے, دوبارہ ان کو دوبارہ مسلم لیگ میں لیا گیا ہے, اور ایک دم ہی کہتے ہیں گورنر بنا دیا گیا. اب اس کے پیچھے کیا وہ ہے, باہر جو ہے فیصلے سے خوش نہیں ہوگی, اور لازمی اپنا جو ہے وہ حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گی, غصہ نکالے
بڑی تبدیلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ کہا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، غصے میں کہہ دیا ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ بڑا سوشل میڈیا پہ یہ باتیں لے کے تو بیٹھ جاتے ہیں. خان صاحب آخر پہ یہ بتائیے کہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں کافی ڈسٹرب ہے، کتنے دن مزید آپ کے خیال میں یہ مشکل رہے گی؟ عید بھی آ رہی ہے، اور کیا لوگوں کو مشورہ دیں گے؟ لیکن عید تک تو لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. میرے حساب سے تو جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ابھی تک خلیج والے ممالک جو ہے یہ شاید ابھی مزید 2 ہفتے ٹریول قابل نہ ہو. تو اس لیے عید تو لوگوں کو جانے جو جا رہا ہے وہ یہ رسک لے کے سمجھ کے جائے کہ بھائی وہاں جا کے وہ پھنس بھی سکتا ہے. بظاہر یہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ ابھی یہ خلیجی ممالک سے جو ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے نہیں کھل سکے. چلیں، بہت شکریہ خان صاحب. نہیں، ہمارا سارے ہی آپ سمجھدار ہیں. اگر راستے میں بھی کہیں کوئی پنگا پڑ گیا تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو پھر ایک اور نئی مشکل. ٹکٹیں بہت مہنگی ہیں، عید یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، اور عید کا بڑا میں سن رہا ہوں بڑا جوش و خروش پایا جا رہا ہے پاکستان بھی، یہاں بھی لوگ جی یہ پروگرام کریں گے، یہ پارٹی کریں گے. دنیا عذاب میں آئی ہوئی ہے، اور جو آج دیکھتے ہیں ایک طرف خون بہہ رہا ہے اور دوسری طرف اب ہم اپنی خوشیوں کو اس میں کوئی کمی نہیں لانا چاہتے. سادگی سے بھی آپ، میرا خیال ہے کہ یہ دن منا سکتے ہیں. دیکھنا چاہیے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، مگر وہی اسلام جو صرف کاغذوں میں ہمیں ملا ہوا ہے، عمل شمل جو حالات ہیں وہ بڑے مشکل ہے، دکھاوے کا سسٹم چل رہا ہے. ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو بہت ہی تکلیف سے ہوتی ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.